دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ علم دین کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ کر۔ یہ علم کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ نہیں کہا کہ آپ زیادہ طلب کیجئے علم کو چھوڑ کر کے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ کرنے کا لیے دعا سکھا رہے ہیں، تو عام لوگوں کو اس کی طرف کتنی توجہ دینی چاہیے اور کتنی محنت کرنی چاہیے اس کی طرف۔ جس کے معلم اللہ ہو وہ جب دعا کرے علم کے لیے تو عام لوگوں کو اس کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ علم دین، اور خاص کر کے علم دین میں قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، یہ سب سے بہتر آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن سیکھنے سکھانے اور اس کے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھتا ہے تو اس کے اندر پھر بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ من یرید اللہ، تیسری حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جس کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے وہ اس کے اندر بھلائی نہیں ہوتی ہے، وہ بھلائی سے محروم ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما حفظها، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوشحال رکھے، اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنا اور اس کو اسی طرح ادا کیا جس طرح اس نے سنا، انہیں دوسروں کو پہنچایا۔ تو اس سے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ پانچویں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسا راستہ چلتا ہے جس میں علم تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اس کا آسان کر دیتا ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا، یہ جنت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی تھے، دو بھائی، ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور دوسرا کام اور مزدوری کرتے تھے۔ تو جو کام کاج کرتے تھے وہ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں اور کام کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ تم جو کام کرتے ہو، کمانے جاتے ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تم کو روزی دیتا ہو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اس سلسلے کی 7ویں نمبر پہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2325، کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1 آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا اور دولت بھی دیا، تو وہ علم دین کے حساب سے دولت کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو یہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا لیکن دولت نہیں دیا، تو وہ آدمی تمنا کرتا ہے
کہ اللہ مجھے اگر علم دین دولت دیا ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. تو یہ دونوں آدمی کا ثواب برابر ہے. ایک آدمی دولت خرچ کرنے کے بعد دولت ثواب حاصل کرتا ہے، دوسرا آدمی علم دین کی وجہ سے وہ صرف تمنا کی بنیاد پہ ثواب حاصل کر لیتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے صرف دولت دیا، علم دین نہیں دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی دولت کو خرچ نہیں کرتا ہے، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں کرتا ہے، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین آدمی ہے، خبیث آدمی ہے. اور چوتھا وہ ہے جس کو اللہ نے دولت بھی نہیں دیا اور علم دین بھی نہیں دیا، تو وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں فلاں فلاں برائیاں کرتا. تو دونوں کا گناہ برابر ہے، دونوں کا. تو اس حدیث میں موضع شاہد ہے کہ علم دین کی ذریعے سے آدمی ایک دولت مند آدمی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم نہ ہو تو دولت والا بھی علم کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا ایک جگہ پر کہ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ وہ تذکرہ یعنی نصیحت سے بھاگتے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگتے ہیں. یعنی علم دین سے دور رہنے والے کو، علم دین نہ سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گدھے سے تشبیہ دیا جو بدکتا ہے، قریب نہیں جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین نہ سیکھنا ہی ایک مذمت ہے، اور سیکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور اگلی حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، دین کی بات سکھاتا ہے، اس کے لیے یستغفر لہ کل شیء، تمام چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کر کے اس کو کی نشر و اشاعت میں لگے رہنے میں بہت بڑی فضیلت ہے، جس کو کوئی بھی دولت مند آدمی اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. آخری نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے تو عصری تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں ہے. عصری تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن صرف عصری تعلیم کافی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے بہت سے ملک ہیں، دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں پہ 100% لوگ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے جو اس قوم میں نہ ہو. کوئی بھی ایسی طرح بہت سے گاؤں ہیں، بہت سے ایریے ہیں، بہت سے خاندان، بہت سے قوم ہیں، بہت سے خاندان ہیں جن کے 100% لوگ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہے دنیا میں جو برائی نہ کرتے ہوں لوگ. ہاں، شراب اور جوا اور جو بھی حرام کام دوسرا ہو سکتا ہے سب گناہ انجام دیتے ہیں. ظلم کرنا، لوگوں کے حقوق کو ہڑپنا، ماں باپ پر ظلم کرنا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے صرف تعلیم کافی نہیں ہے، دینی عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے. اگر کوئی اس سے منہ موڑتا ہے تو دین تعلیم سے منہ موڑنے کی جتنی مذمتیں ہیں سب کے وہ مستحق ہوتا ہے، اور اس کی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، خوشحال کی زندگی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ کس طرح نہیں ہے؟ وہ اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں. کوئی کیس مقدمہ، کوئی بیماری میں، کوئی آپس میں بیٹے بھائی میں اختلاف، مار پیٹ، کیس مقدمہ، یا پھر کسی کی بیوی سے پریشانی ہے تو کسی کو بچوں سے پریشانی ہے، کسی کو پڑوسی سے پریشانی ہے. وہ علم دین اور دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی مصائب اور مشکلات سے دوچار کرتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. تو یہ تھے دینی فوائد، علم دین سیکھنے کے فوائد. یہ تھا دوسرا نقطہ.